دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، دل میں اترتے حرف سے۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن کو خالی کرو، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جب تم یہ کر لو تو پھر دوسرا مرحلہ ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اس وقت تم میرے پاس سنتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تصور شیخ مراقبہ ذکر و اذکار کیا جائے یا پھر خاموشی ہی کیا جائے؟ خاموشی اختیار کی جائے۔ اچھا، جب تک تم زبان پہ اٹکے رکھو گے منتشر رہے گا زبان، جب زبان رکے گی تو انتشار ختم ہو جائے گا، اور جب تک یہ بلینک ہی نہیں ہو جاتا، جب تک اس پر کوئی تصویر نہیں بنا سکتے ہو۔ کینوس تو سادہ چاہیے ہوتا ہے نا تصویر کے لیے، یہ تو کارٹون بنے گے۔ بالکل ہو جاتا ہے۔ کیا بالکل یہ سوچ ہے، لیکن پہلے یہ سوچ ایکٹیو کرنی پڑے گی۔ جھاڑو جب صفائی کرتے ہو تو دھول اڑاتے ہو نا پہلے تو۔ اس کا بہترین وقت کون سا ہے؟ ہر وقت بہترین ہے جب تمہیں فرصت ہو۔ آپ کو فرصت کی ہے، وہ غالب کہتا ہے دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تو تصور جانا کیے ہوئے۔ ارے جس کو جیسے ہو جائے، تو کپڑا ڈال کے ہو جائے، لحاف ڈال کے ہو، کمبل ڈال کے ہو، ویسی بیٹھ کے ہو جائے، جس طرح بھی ہو جائے ہو جائے بس۔ اگر تو بات دیکھو، اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو سبھی نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقب ہونے کے لیے صرف یکسو ہونے میں 3 سال لگتے ہیں، اور جس کا مراقبہ شروع ہو گیا اسے نماز صحیح تو اس نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے کہ نماز کا کام مراقبے میں چلا جائے کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ کہتے تھے نا کہ نہیں، کسی کو سجدے میں صبح ہو جاتی تھی، کسی کو رکوع میں صبح ہو جاتی تھی۔ کم سے کم مراقبہ جو ہے وہ 3 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک کا ہونا چاہیے شروع میں۔ جس طرح ذکر و اذکار کرتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے سنا کہ واردات ہوتی ہے، میادین تک کرتے ہیں، تو مراقبے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، جہاں معلوم کا میل چور آتا ہے۔ وظائف میں استقامت ایسے حاصل کی جائے کہ وظائف میں ہی سب کام چھوڑ کے لگ جائے۔ جب بھوکا مرے گا خود استقامت آئے گی۔ پیٹ بھرنے والوں کو استقامت نہیں آتی، یاد رکھنا ہمیشہ بس، کیونکہ پیٹ بھرنے کو وسوسے آتے ہیں، استقامت نہیں آتی۔ جیسے آپ کے بیانات کر رہے ہیں، اگر ہم ایک دن میں نے بتایا کہ میں روزانہ 8 گھنٹے بیان سنتا ہوں، یہ بھی اس میں کہا تو مراقبہ آئے نہیں، تصور شیخ تو ہو رہا نہیں، تصور شیخ ہوگا ایک الگ بات ہے بالکل، لیکن مراقب ہونا بڑی عجیب الگ بات ہے۔ دیکھو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مراقبہ جو ہے وہ 4 مراحل پر ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا لا ہے،
دوسرا مرحلہ اس کا الہ ہے، اور تیسرا اللہ ہے، اور چوتھا اللہ ہے۔ لا میں تو سمجھ میں آج تو کچھ نہیں ہوتا، آج تو سمجھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ الہ میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اور پھر اللہ میں رسول اس میں کسی تکلف کی ضرورت ہے یا خود بخود یہ تبدیل ہوتا ہے؟ نہیں، خود میں تو دل کرنا کرنا پڑتا۔ یہ بیچارہ مینوئل ہے، اس کے سلسلہ ادھر ادھر یہ ادھر گھومے پیر کرما والے سنے نا، اسماعیل کا کرما والے ہمارا دوست یہ کھٹے ملک حضرت میاں شیر محمد شرف پوری سے ہی کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ سے تو نقشبندی طریقہ جو ہے آپ نے فرمایا ذکر اور مراقبہ، آپ نے فرمایا اس میں کھٹی چلاؤ، ذکر تو ہو سکتا ہے لیکن مراقب کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنا ذہن بالکل اس پہ ٹک ٹک پہ لگا دو، چلتی ہے نا کبھی ٹک 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 ٹک، اس کا تصور کر، اور اس ٹک میں سن کیا ہے، اس سے آپ کو ملایا جائے۔ اللہ کی آواز سننے لگی، سلطان الاسرار ہو گیا، اس میں ہر گھڑی منتا رہے حاجت اسناد نے آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں نا کہ احسان کا بدل کا معنی کیا ہے کہ تو اس کی عبادت ایسے کرے کہ تو اسے دیکھ رہا، اور نہیں تو کم از کم ایسے ضرور کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک مشاہدہ ہے اور ایک مراقبہ ہے۔ نماز اس کا مطلب ہے دونوں کے بغیر نہیں ہے، دونوں سے ایک کی ضرورت ہے، یا تو تمہارے پاس مشاہدہ ہو یا مراقبہ۔ اگر یہ دونوں نہیں ہے تو پھر تکلیفی دس میں ہے۔ اور مراقب ہونے سے پہلے مشاہد نہیں ہو سکتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک جو ہے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ مقام آپ کا اپنی بات تھی، یہ انبیاء کا خاصہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہی مشاہدہ بدیت کر دیا جاتا ہے، اور کم سے کم اتنا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ مراقب ولی ہوتا ہے، اس کی فطرت میں مراقب ہے اور اس کی فطرت میں مشاہدہ۔ یہ جو درجے ہوتے ہیں یہ واقع ہوتے ہیں فزیکل نیچر کیا آگے بڑھتا ہے سب طرح سے سب طرح سے اعلیٰ کیا ہے مراقبہ۔ دیکھو مراقبے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی نہ سو رہا ہوتا ہے نہ جاگا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی مراقبے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اس حالت میں دیکھا نہ میں سو رہا تھا نہ جاگا تھا۔ مراقبہ بہترین اصل ہے پڑھو، ذکر کے ساتھ فکر مراقبے کو کہتے ہیں۔ ذکر کے ساتھ کہ ذکر کے جو فیضات اور برکات ہیں وہ تمہیں حاصل ہو رہے ہیں لیکن تمہیں نہیں معلوم، لیکن جب تم مراقب ہوتے ہو تم تو اس کا ظہور ہوتا ہے۔